کے اندر، لیکن وہاں جا کر کے بھی وقت نماز آیا، اب وہ پریشان ہے، سامنے بہترین کھانے رکھے ہوئے ہیں مگر خیال اس کا کھانوں کی طرف نہیں ہے، نماز کی طرف ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے یہاں کوئی قریب میں مسجد ہے، یہاں کوئی بعد میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے؟ اب دیکھیے سچی محبت ہے نماز سے اس کی کہ کھانا سامنے ہے لیکن پھر بھی کھانے کی طرف توجہ نہیں، نماز کی طرف توجہ ہے۔ سچے مسلمان کا کام سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ نماز کا خیال کرے، اور نماز کے لیے اسے مسجد کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو پہلے قباء کے اندر ٹھہرے۔ آج بھی مسجد قباء ہے کہ نہیں؟ مسجد قباء ہے، سب سے پہلی مسجد جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد قباء ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء کو بنانے کے ٹائم خود آگے بڑھ رہے تھے، اینٹیں اٹھا اٹھا کر کے دے رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے ان لوگوں کو جو مسجد کی خدمت کیا کرتا ہے، یہ جو کر رہا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ عرض بھی کیا، یا رسول اللہ یہ اینٹیں بھاری بھاری اینٹیں آپ اٹھا کر کے آپ ہمیں دے دیجیے، ہم آپ کے خادم ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ثواب کا یہ ان کا بڑا مرتبہ ہے، آپ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ تو رب کی رضا چاہتا ہے نا، میں بھی اسی کی رضا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی دے دیا کرتے تھے وہ، لیکن پھر دوسری اٹھا کر کے لے آیا کرتے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی وہاں پر بھی اسی طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ عموماً میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں کتنی اہمیت ہے مسجد کی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے کہے سے، اللہ کی مشیت سے مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور مچھلی اللہ کے حکم سے پہلے ہی سے منہ کھولے ہوئے تھی۔ اس کو حکم دے دیا گیا تھا میرا ایک محبوب بندہ تیرے اندر آ کر کے امانت کے طور پر رہے گا، حفاظت سے رکھنا اس کو۔ مچھلی سمندر کے اندر پہلے ہی سے منہ کھولے ہوئے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کشتی سے کود کر کے جیسی تشریف فرما ہوئے فوراً مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر رکھ لیا۔ تفسیر روح البیان کے اندر اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں گئے فرمایا اللہم اے میرے اللہ میں نے مچھلی کے اس پیٹ کو اپنے لیے مسجد بنا لیا۔ اب دیکھیں مسجد بنا لیا، یعنی مسلمان سب سے پہلے جہاں جاتا ہے سب سے پہلے مسجد بنانے کی سوچتا ہے۔ اب جب تک حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں نہیں مسجد کے اندر رہے۔ مسجد کی اہمیت بہت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کے بنانے والوں کو سرسبز و شاداب رکھے۔ اور واقعی میں انہوں نے ان تمام تر حضرات نے اس تمام تر جتنے بھی ایریے کے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے، یہ علماء کرام اور حفاظ کرام سے میری گزارش ہے کہ آگے ہی تشریف لے آئیں، سب لوگ آگے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ بھی ابھی تشریف لائے ہیں ان سے سب سے گزارش ہے کہ آگے آئیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مساجد کے لیے، اللہ کے گھروں کے لیے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو کارپیٹ آپ نے بچھایا ہے اور جس نے بھی اس کے اندر حصے لیے، غالباً آپ کو علم ہوگا اس مسئلے کا کہ بہتر یہ ہے، لازم و ضروری نہیں ہے، واجب اور فرض نہیں، بہتر یہ ہے کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے جب آپ نماز پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھنی چاہیں تھوڑا ہٹ جائیں۔ یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، مصلی کے اوپر امام بھی تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ یہ فرض نہیں، لازم نہیں، بہتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا گیا جہاں پر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کر دیتا ہے وہاں کا ذرہ ذرہ اس کا گواہ بن جاتا ہے، حشر کے دن گواہی پیش کرے گا۔ تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ ہٹ کر کے اپنے گواہ زیادہ بنا لے، تھوڑا ہٹے گا تو وہ بھی گواہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا جب تم پہاڑ کے اوپر جاؤ تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ، جب تم کسی نئی جگہ جاؤ تو تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ، اس لیے کہ جہاں جہاں سے گزرو گے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں کے ذرات آپ کے لیے حشر کے دن آپ کے لیے گواہی دیں گے، اے میرے اللہ یہ تیرا بندہ اس وقت میں فلاں دن میں فلاں ٹائم میں یہاں سے گزرا تھا اور تیرا ذکر کیا تھا، اسے بخش دے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مسجد کو آباد کر کے مسلمانوں کو یہاں ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔
सवाब सिर्फ उसी को नहीं मिलेगा कि जो वह नमाज पढ़ रहा है, उसको तो मिलेगा ही, उन तमाम तर लोगों को मिलेगा कि जिन्होंने इन तमाम तर चीज़ों के बनाने में हिस्सा लिया। कभी कभी इसलिए फरमाया गया है नियतुल मोमिन खैर मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके करने से बेहतर है। ऐसा कैसे हो सकता है? बज़ाहिर ऐसा लगता है मुसलमान की नीयत उसके करने से। नीयत करने में क्या बिगड़ता है? दिल में नीयत कर लीजिए मैं 2 मस्जिदें बनाऊंगा, कुछ गया आपके पास से, 1 पाउंड खर्च नहीं हुआ, लेकिन आपने एक मस्जिद बनाई, उसमें 10,000 पाउंड लगे, और आपने अपने दिल में नीयत कर ली कि मैं 2 मस्जिदें बनाऊंगा, मगर सच्ची नीयत थी। हदीस शरीफ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते मुसलमान की नीयत करना उसके अमल से बेहतर है। कैसे? नीयत अगर सच्ची हो, कोई करे या ना करे, उसको सवाब मिल जाता है। या आखिरी बात अर्ज करके आपसे रुखसत होता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हल्का जिक्र भी अगर यहाँ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है इंशाअल्लाह। बनी इसराइल में एक शख्स था, भूखा और प्यासा, किसी माउंटेन के पास से गुजर रहा था। वो रेत का माउंटेन, रेग, सान, जिसके बारी बारी ज़र्रात होते हैं। भूख और प्यास में आदमी को खाना पीना ही याद आता है। वो भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत में मुब्तला था। गुजरते हुए उसने सच्चे दिल में ये नियत कर ली, ऐ मेरे अल्लाह, अगर तू मुझे इस रेत के टीले की बराबर गल्ला दे, अनाज, वीट्स वगैरह, अगर तू मुझे इस रेत के टीले की बराबर तू मुझे गल्ला अता फरमाए तो सब मैं तेरी राह में खर्च कर दूँ। ये खाली नियत की उसने, लेकिन सच्ची नियत थी उसकी और कुछ नहीं। अब किसी तरह से वो वापस आ गया घर पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर वही नाजिल हुई और फरमाया गया कि ऐ मूसा, अपनी उम्मत के फुला बंदे के पास जाओ और जाकर के ये कह दो कि अगरचे उसने हमारी राह में एक दाना खर्च नहीं किया, मगर फिर भी हमने रेत के टीले की बराबर गल्ला खर्च करने का सवाब उसके नामा अमाल में लिखवा दिया है। क्यों लिखवाया? सिर्फ उसकी नियत की वजह से। इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप सब मिल करके नियत करें कि हम हुस्न अखलाक के साथ इस इदारे को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, जहाँ तक हमसे हो सकेगा इसको तरक्की दिलाने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि आप ऐसा ना करें, लेकिन आपके इस सोचने की का सवाब आपके नामाए अमाल में लिखा जाए। रब तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी शरीयत मुत्तहरा की पासदारी नसीब फरमाए। थोड़ी देर के लिए पहले सलातो सलाम होगा, सलातो सलाम के बाद हल्का ज़िक्र होगा और हल्का ज़िक्र के बाद इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी। और कुछ सलातो सलाम पे जी। अच्छा, मेहमान जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत ही खूब